السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک لے کے آئی ہوں، خاص طور پر وہ عورتیں جو ہاؤس وائفس ہیں اکثر اتنی سادہ اور بھولی بھالی ہوتی ہیں کہ لوگ ہماری نرمی کا غلط فائدہ اٹھا لیتے ہیں. ہم سب میں یہ کمزوری ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کا بھلا سوچتے رہتے ہیں، لیکن کئی لوگ اس نرمی کو ہماری کمزوری سمجھ کر ہمیں استعمال کرنے لگتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ آج آپ سب بہنوں سے دل کی بات شیئر کی جائے اور کچھ ایسے چند آسان لیکن طاقتور رولز بتائے جائیں جنہیں اگر ہم سمجھداری سے اپنی زندگی میں شامل کر لیں تو ہم نہ صرف سمجھدار بن سکتی ہیں بلکہ لوگوں کے ہاتھوں استعمال ہونے سے خود کو بچا بھی سکتی ہیں. سب سے پہلی جو بات آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ تعریف کے جال میں نہیں پھنسنا آپ نے. ہمارے گھروں میں کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی رشتہ دار، کوئی پڑوسن یا کوئی جاننے والا آتا ہے اور ہمارے خوب تعریفیں کرتے ہیں. آپ تو بہت نیک دل ہیں، آپ تو بہت سگڑ ہیں، آپ تو بہت نرم دل ہیں، آپ تو بہت اچھی ہیں، آپ جیسی تو کوئی عورت نہیں ہے، اس طریقے سے تو کوئی اور کر ہی نہیں سکتا جتنا آپ گھر والوں کا کرتی ہے. اس طرح کے عام جو سینٹینسز ہیں ہماری تعریف کے لیے کوئی نہ کوئی بول دیتا ہے اور فوراً اس تعریف کے بعد کوئی نہ کوئی فرمائش بھی کر دیتے ہیں، کوئی کام کہہ دیتے ہیں یا کوئی بوجھ ہمارے سر پر ڈال دیتے ہیں. ہم عورتیں جذباتی ہوتی ہیں، ہمیں جو ہمارے مطلب کی بات ہوتی ہے وہ ہمیں جلدی سمجھ آ جاتی ہے اور جلدی ہمارے دل کو لگتی ہے. مگر یاد رکھیں، بیجا تعریف اکثر مطلب پرستی کی نشانی ہوتی ہے. تو اب سے اگر کوئی آپ کی حد سے زیادہ تعریف کرے تو فوراً سوچے کہ کیوں اور کیا اس تعریف کے پیچھے کوئی چھپا ہوا مقصد تو نہیں ہے. اچھا بنے لیکن اتنے بھی سادہ نہ بنے کہ کوئی بھی دو میٹھی باتیں کر کے آپ سے کوئی بھی کام نکلوا لے. دوسری بات آپ نے جو مائنڈ میں رکھنی ہے، ہر ایک کا بھلا سوچتے سوچتے خود کو نہ بھول جائیں. ہم عورتیں اکثر دوسروں کے لیے اتنی فکر مند ہوتی ہیں کہ اپنی صحت، اپنی خوشی اور اپنے آرام تک کو قربان کر دیتی ہیں. کتنی بہنیں ایسی ہوں گی جنہوں نے کبھی اپنی چائے تک سکون سے نہیں پی ہوگی لیکن دوسروں کے لیے بھاگتی پھر رہی ہوتی ہیں. یاد رکھیں، دوسروں کا بھلا ضرور سوچیں لیکن اپنے آپ کا نقصان کر کے نہیں. اگر ہم اپنی زندگی کا خیال نہیں رکھیں گی تو دنیا میں کوئی اور نہیں رکھے گا. اپنی حد قائم رکھیں، لوگوں کی مدد ضرور کریں مگر اپنی طاقت اور وقت کے مطابق. اپنی زندگی، اپنی خوشی، اپنا وقت، یہ سب بھی اللہ کی نعمت ہے، اسے ضائع مت کریں. اچھا، ایک اور بڑی عادت ہوتی ہے ہم عورتوں میں کہ ہم اپنے دل کی ہر بات کسی نہ کسی کو سنانا چاہتی ہیں. کبھی پڑوسن کو، کبھی بھابھی کو، کبھی سہیلی کو، اور پھر انہی باتوں کا غلط فائدہ اٹھایا جاتا ہے. ہم اپنی کمزوریاں خود سب کو بتا دیتی ہیں اور پھر وہی باتیں ہمارے خلاف استعمال ہوتی ہیں. یاد رکھیں، خاموشی بھی ایک طاقت ہے. ضروری نہیں کہ ہم ہر دکھ، ہر پریشانی، ہر پلان دوسروں کو بتائیں. کچھ چیزیں صرف اپنے تک ہی رکھیں، کچھ باتیں صرف اللہ کے ساتھ شیئر کریں. وہ سب سے بہترین رازدان ہے. جتنی آپ کی زندگی پرائیویٹ ہوگی اتنا ہی آپ پرسکون رہیں گے. چوتھا کام جو آپ نے کرنا ہے، جذبات میں آ کر فیصلے کبھی بھی مت کریں. ہم عورتیں جلدی جذباتی ہو جاتی ہیں. کوئی رو لے تو ہم پگھل جاتے ہیں، کوئی تھوڑی سی تعریف کر دے ہم فوراً مان جاتے ہیں، کوئی غصہ دلائے تو ہم جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں. لیکن ایک چیز یاد رکھیں، جذبات میں لیے ہوئے فیصلے اکثر نقصان دیتے ہیں. پھر بعد میں ہم سوچتے ہیں، چاہے وہ بچوں کی تربیت کا معاملہ ہو، گھر کے فیصلوں کا ہو یا رشتوں کا ہو. کوشش کریں کہ پہلے پرسکون ہو کر سوچیں. خوشی میں، غصے میں یا دکھ میں کبھی کوئی بھی بڑا فیصلہ نہ کریں. سنجیدگی سے اور سکون کے ساتھ سوچا ہوا فیصلہ ہمیشہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. جذبات میں، غصے میں لیا ہوا وہ آپ کے لیے کبھی بھی فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا. پانچویں جو چیز آپ نے مائنڈ میں رکھنی ہے، کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں کہ فلانا رشتہ دار بہت مخلص ہے، فلاں پڑوسن ہماری بہت اچھی ہے، وہ بہت اچھے دل کی ہے، لیکن بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف فائدہ اٹھانے کے لیے میٹھی میٹھی باتیں کرتی تھی. اس لیے لوگوں کی باتیں صرف سن کر فیصلہ مت کریں. ان کا رویہ دیکھیں، ان کا طرز زندگی دیکھیں، ان کا بیہیویئر دیکھیں کہ آپ کے پیچھے کیا باتیں کرتے ہیں. ان کی نیت دیکھیں کہ وہ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اور کیا باتیں کرتے ہیں. کبھی کبھی لوگ سامنے بہت اچھے نظر آتے ہیں لیکن دل سے کچھ اور ہوتے ہیں. یہ چیز مجھے میری ایک پڑوسن نے سکھائی تھی. وہ اتنی کوئی اچھی تھی میرے سامنے، کچھ ہی ٹائم گزرا تھا پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ اچھی نہیں ہے، صرف اچھے بننے کا ڈرامہ ہے. اس نے مجھے زندگی کا یہ بہت بڑا سبق سکھایا تھا. اس لیے ہمیشہ دیکھیں اور سنیں لوگ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں، لیکن فوری اس کے بارے میں فیصلہ نہ کریں. وقت کے ساتھ ہر شخص کی اصل خود سامنے آ جاتی ہے، کیونکہ کوئی کس حد تک اپنے اوپر خول چڑھا کے رکھے گا، 2-4 مہینے کے بعد اس کی اصلیت خود بخود آپ کے سامنے آ جاتی ہے. چھٹی جو بات آپ لوگوں نے مائنڈ میں رکھنی ہے کہ ہر کسی پر آپ نے اندھا اعتماد نہیں کرنا. یہ دنیا ویسی نہیں ہے جیسی نظر آتی ہے. کئی بار اپنے بھی غیر بن جاتے ہیں
اور غیر اپنے بن جاتے ہیں۔ اس لیے کسی پر بھی آنکھیں بند کر کے بھروسہ مت کریں، اعتماد کریں مگر اپنی عقل کے ساتھ۔ اگر آپ نے کسی پر بھروسہ کرنا ہے لیکن اپنی عقل ضرور استعمال کریں۔ اپنے جو راز ہیں صرف انہیں بتائیں جو سچ میں راز رکھنے کے لائق ہیں، اور وہ لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ اپنا دل، اپنی کمزوریاں، اپنی پریشانیاں ہر کسی کے سامنے مت رکھیں، یہاں تک کہ اپنے بہن بھائیوں کے سامنے بھی مت رکھیں۔ سب سے پہلے خود پر بھروسہ کریں، پھر اللہ پر، اور پھر سوچ سمجھ کر دوسروں پر۔ آخر میں بس یہی کہوں گی کہ ہم سب عورتیں ایک جیسی ہی ہوتی ہیں، محبت کرنے والی، دوسروں کا خیال رکھنے والی، لیکن اکثر خود کو بھلا بیٹھنے والی۔ کوشش کریں کہ آپ اپنی قیمت پہچانیں گی، اپنی زندگی کی مالک خود بنیں گی، اور سمجھداری سے اور خودداری سے زندگی گزاریں گی۔ اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہو تو کمنٹ کر کے ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یہ تھی جی ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔